السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آمنت صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، محترم حاضرین، آئیے سب سے پہلے ہمارا سلامی ملاد سرور کائنات فخر موجودات رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں نہایت ادب و خلوص کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ السلام ایک بار اور نبی اور آل نبی پر سلام صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے۔ عید الاضحیٰ کے سلسلے میں جو قربانی ہے، یہ قربانی سنت ابراہیم ہے، جس کو سرکاری دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دین میں شامل کیا اور اپنے ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت قرار دیا گیا۔ ابھی خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بندوں کی جانب سے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی سب اللہ تعالیٰ کے لیے، سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم لوگ نماز عید الاضحیٰ ہو یا پنجگانہ نماز ہو، یہ ساری نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کسی نماز کو فرض قرار دیا گیا، کسی نماز کو واجب قرار دیا گیا، لیکن یہ نماز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ لیکن اس نماز کو دیا کس نے؟ سرکاری دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے، اپنی امتیوں کو دیا ہے یہ نماز۔ تو قربانی کا جہاں تک مسئلہ ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خالق کائنات نے خلیل اللہ کے خطاب سے نوازا۔ آپ کو شرف خلیل اللہ خلت مل گئی۔ یہ خلت آپ کو یوں ہی نہیں ملی، بلکہ آپ کے ساتھ بہت ساری آزمائشیں کی گئی، آپ کے ساتھ بہت ساری آزمائشیں کی گئی ہیں، اور اس آزمائشوں میں سرکاری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا، جس میں قربانی کا جو مسئلہ ہے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا نبی کو کہ آپ میرے راہ میں سب سے بہترین کی، سب سے حیرت عزیز
تو آپ میری راہ کو قربان کر دیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور وہ سارے کے سارے اجسام اونٹ کو نظر انداز کر دیا، غائب کر دیا۔ لیکن پھر دوسری رات بھی اسی طریقے سے خواب ہوئی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ کی قربانی کی۔ اس کا بھی یہی حال ہوا کہ کچھ دیر کے بعد ایک آندھی کا جھونکا آیا اور وہ سارے کے سارے روپوش ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الہام ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے کے مجبور ہو گئے کہ میرے نزدیک سب سے حد عزیز اور پیارا کیا ہے؟ چنانچہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، آپ کو 80 سال کی عمر میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی 80 سال کی عمر ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار عالم اولاد سے نواز دے، وارث عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ دوسری شادی کریں تو آپ نے حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے شادی کی۔ آپ کی پہلی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، لیکن جو اولاد ہوئی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے اولاد ہوئی۔ تو جو بڑھاپے میں بہت منت اور دعا کے بعد جو اولاد ہوئی وہ باپ کے دل میں کتنا حرفی عزیز ہوگا۔ وہ بھی اولاد عام اولاد کی طرح نہیں، وہ بھی ہونے والے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبی۔ تو آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اسماعیل علیہ السلام کو راہ حق میں قربان کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے زوجہ مطہرہ سے کہا کہ ان کو تیار کرو، میں ان کو ضیافت میں لے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو تیار کیا، غسل کیا اور بالوں میں کنگھی ڈالے، سب کچھ تیار کر کے جب چلنے لگے تو شیطان آیا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، جانتی ہو یہ اسماعیل کو ابراہیم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ضیافت میں لے کے جا رہے ہیں۔ کہا کہ ایسی بات نہیں کہ ضیافت میں لے کے جا رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا کبھی سنا ہے تم نے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو؟ کہا کہ ہاں، ان کا ماننا ہے کہ ان کے رب کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا جب ان کے رب کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق ہزاروں اسماعیل ذبح کیے جا سکتے۔ وہاں سے ناکامیاب شیطان ہوا، راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے ہیں، پیچھے ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا تمہیں باپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ ان کو ضیافت میں لے کے جا رہے ہیں۔ کہا کہ ایسی بات نہیں۔ کہا کہ پھر بات کیا ہے؟ کہا کہ تم کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا کہ کبھی سنا ہے تم نے کہ کہیں باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے رب کا حکم ہے اور رب کی مرضی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اولاد کو ذبح کریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے مردود، جب اللہ کا حکم ہے تو ہزاروں اسماعیل اللہ کے نام پر قربان ہونے کو۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گیا
اور وہاں سے بھی نام مراد ہوا آج حجاج کرام جو ایک پیلر پر شیطان کو کنکری مارتے ہیں، یہی وجہ ہے جو شیطان بہکا رہا تھا تو آپ نے کنکری اٹھا کر کے اس شیطان لعین کو مارا ہے اور کہا کہ دور ہو جا میرے سامنے سے جو رب کی عبادت سے روکتا ہے۔ بھاگ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی ربی علیہ وصحبہ وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ دائم۔ محترم حضرات، آج عید الاضحیٰ کا دن